کا اعلان جو ہے وہ PDM کے پلیٹ فارم سے ہوگا. ہماری ابھی کوئی حتمی رائے نہیں ہے. ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور جو سب کا ڈیسیجن ہوگا وہی ہمارا ڈیسیجن ہوگا. ٹھیک ہے. آج کس کس کو لائن پہ لیا تھا؟ صرف میاں صاحب تھے لائن پہ, کیونکہ مسلم لیگ نون ہی تھی یہاں پر, تو میاں صاحب تھے لائن پہ. پی ڈی ایم کا فیوچر جمہوریت ہے, ملک میں آئین کی بالادستی ہے, اور عوامی قوت کا ایک فتح ہے جو انشاءاللہ آئندہ آپ دیکھیں گے. ہم بڑے نظریاتی انداز کے ساتھ اس وقت مجتمع ہیں, اور اسی انداز کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. عوامی قوت جو ہے وہ ہمیشہ فتح حاصل کرتی ہے جمہوریت میں. آپ کتنے زمانے سے ہمیں اکٹھا دیکھ رہے ہیں, تو پھر جب ہم اتنا عرصہ اکٹھے رہے ہیں تو پھر آپ شکوک کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, گڑے خدا بخش کا جانا ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا, نہ مجھے دعوت تھی. 2 دن پہلے مجھے اطلاع ملی, میں نے کوشش کی کہ میں اپنی جو انگیجمنٹس ہیں اس میں رد و بدل کر سکوں, لیکن قادر نہیں ہو سکا. اس کے بعد جماعت نے شرکت کی ہے, غفور حیدری صاحب ان کے ساتھ ہائرنگ ایک بڑا وفد آ گیا ہے. اور پھر جب میں کارساز کا ان کا ایونٹ تھا اس میں شریک ہو سکتا ہوں, ملتان میں جب ان کا جلسہ ہے اور جب میں تاسیس میں شریک ہو سکتا ہوں, تو بی بی کے حوالے سے جلسے میں ہمیں کیوں شریک نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ سیاست میں کسی جلسے میں گئے. اب آپ مجھے بتائیں, مردان کے جلسے میں اگر بلاول صاحب نہیں آئے تو کسی نے محسوس کیا؟ تین چار جلسے میں اگر کوئی شریک ہو جاتا ہے, ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ کافی ہے. تو اس طریقے سے چلتا رہتا ہے. جس کی دیکھیے یہ گرفتاری یہ ایک چھوٹی سی باتیں ہیں. اب بڑے انقلاب کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں. ہم نے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. وہ ہزار کہیں احتساب احتساب احتساب, لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا احتساب غیر مؤثر ہو چکا ہے. اب وہ ہمارے احتساب کے شکنجے میں ہیں. اب وہ اپنے آنے والے مستقبل کی فکر کر رہے ہیں. اگلی گرفتاری آپ کی ہوگی تو پھر کیا بنے گا پی ڈی ایم کا؟ اگلی بڑی گرفتاری اگر مرزا فضل الرحمان کی ہوگی تو یہ اگر نہیں ہوگا انشاءاللہ, اگر پہ شکست کھا جائے گا وہ. مجھے نہیں پتا اس کا. نواز صاحبہ اور ان کی پارٹی قیادت نواز صاحبہ اور ان کی پارٹی قیادت اسلام آباد میں ہے اور مسلم لیگ نون کا یوم تاسیس ہے. تو ایک تو اس کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے, اور دوسرا جو کل خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کی بات ہوئی تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان کو دعوت دوں اور یہاں ہم کھانے پہ اکٹھے ہوں, ان کو یوم تاسیس پر مبارکباد بھی دوں. خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے ہم کچھ مشاورت بھی کر سکیں. تو کل گزشتہ رات کو میاں نواز شریف صاحب کی فون پہ مجھ سے بات ہوئی تھی, تو میں نے ان کو جب اس ارادے سے آگاہ کیا کہ کل مریم نواز صاحبہ یہاں اسلام آباد میں ہوں گی اور ہم چاہیں گے کہ کل ڈنر پہ ہم اکٹھے ہوں, تو اسی میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعوت میں شریک ہیں, اور یوم تاسیس پر ہم آپ کو بھی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ مجلس بالکل انفارمل تھی, اور 24 گھنٹے پہلے اس حوالے سے ایک ترتیب بنی. باقی تو یہ ہے کہ وقت, آپ کہتے ہیں کہ بڑا وقت لگا ہے, تو ظاہر ہے کہ وقت لگا ہے. کھانا تھا تو پھر ذائقوں پر بحث ہو رہی تھی, بہت سی چیزوں کو, اس کا ذائقہ اچھا ہے, اس کا ذائقہ کمزور ہے, اور لاہور کے لوگ تو ذائقے کے حوالے سے بہت حساس ہوتے ہیں, تو کچھ اس پر بھی وقت لگا ہے گفتگو کرتے کرتے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال
यकम को पीडीएम का सरबराही इजलास लाहौर में होगा, तो ज़ाहिर है कि कुछ इस हवाले से भी सोचा गया कि हमारे सामने क्या मसाइल हैं, और हमने पीडीएम के सरबराही इजलास में किन किन मौज़ूआत को सामने रख कर बात करनी है, कैसा सोचना है। तो कुछ वो पहलू भी ज़ेर बहस रहा है, उस पर मुशावरत भी रही है, और यकीनन जो भी किसी पार्टी की कोई तजवीज़ है या सोच है, तो वो पीडीएम ही के इजलास में उस पर हतमी फैसला होगा और हतमी बहस होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी के इस बात को खराज तहसीन पेश किया गया कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो तजावीज़ हैं और हतमी फैसला पीडीएम करेगा। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा मुस्बत किस्म का रवैया जो उनकी सीएससी से सामने आया है, वो भी हमारे मद्देनज़र था, और इसी को आगे लेकर इंशाअल्लाह पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, उसमें हतमी फैसले होंगे और आगे का मुस्तक़बिल उस हवाले से तय किया जाएगा। मरियम नवाज़ साहिबा कुछ इरशाद फरमाएं। मैं मौलाना साहब आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मौलाना साहब ने आज मुझे, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में थी, आज हमारा यौम तासीस था, तो मुझे उन्होंने दावत दी और बहुत अच्छा खाना खिलाया। ये तो ये कह रहे हैं जायके पे बात होती थी, हर चीज़ का जायका बहुत अच्छा था और बहुत ही शानदार खाना था। उनकी मेहमान नवाजी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मियाँ साहब भी वीडियो लिंक के थ्रू इसमें शामिल हुए, और खाने के बाद जो नशिस्त हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन हतमी फ़ैसला जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट को जो रायविंड में पीडीएम के सरबराहान का इजलास है वो इंशाअल्लाह रायविंड में होगा। उसमें हम सारी मामलात को ज़ेर बहस लाएंगे, उस पर बातचीत होगी और फिर फाइनल डिसीजंस होंगे। जैसे आपने ये कहा कि आज मीटिंग हुई और मियां नवाज शरीफ साहब भी बदरिया मीटिंग में शरीक थे इस आम तरीन मुशावरत में, जो कि पहले मुलाकात की, उसके बाद एक किस्म का इजलास हो गया। तो ये बताइएगा इस इजलास में जो कल पीपल्स पार्टी की सीईसी का अहम तरीन फैसला हुआ है इजलास में, क्या वो मामला जेर बहस नहीं आया? उन्होंने जैसे ये कहा है कि पीडीएम की क़यादत से हम ये इस्तदा करेंगे कि सेनेट इलेक्शन का बायकॉट न किया जाए और ज़िमनी इंतखाबात का बायकॉट न किया जाए। तो क्या इस हवाले से कोई बातचीत हुई है या नहीं हुई? मौलाना फजल सरबराह हैं, आप नायब सदर हैं पीपल्स मुस्लिम लीग की, तो इस हवाले से बताइएगा कि पीडीएम क्या करने जा रही है और क्या इस मामले को इतना लंबा सवाल भाई। अच्छा, एक तो मौलाना साहब ने इस बात में बड़ी डिटेल के साथ ये बात बता दी कि जो बिलावल साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जो बातें कहीं वो एक अच्छी बातें थी, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आज हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उसके अंदर जो भी आज मुशावरत हुई है, जो भी सिफारिशात आई हैं, वो हम पीडीएम के सामने रखेंगे और उसके बाद एक मुश्तरका फैसला होगा। तो पहले हम उनको मौका देंगे कि वो पीडीएम के इजलास के अंदर फर्स्ट को वो अपनी सब बातें रखें, उस पर हम डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पीडीएम उसमें मशावरत के साथ डिसीजन लेगी। मैडम ये फरमाएं कि 85 में जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने बाइकाट किया तो मुस्लिम लीग बना ली थी ज़ियालत ने, फिर बीबी शहीद हुई थी तो मियां साहब ने बाइकाट का ऐलान किया था, फिर पीपल्स पार्टी ने उनको कायल किया, आप कायल हो गए। अब भी पीपल्स पार्टी जा रही है ज़मीनी इलेक्शन भी लड़े, इस्तीफे भी न दें, सेनेट इलेक्शन भी लड़े, तो क्या आप उनके साथ अब भी कायल हो जाएंगे माजी की तरह या पीडीएम के साथ जाएंगे? क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा या कम का इजलास जो है पीडीएम के लिए? देखिए, मैं अभी जो मफरूज़ात हैं उन पे कुछ कहना नहीं चाहती। पहले मैं बिलावल भुट्टो साहब से खुद, और आई एम श्योर पीडीएम की जमातें भी खुद फर्स्ट को सुनना चाहेंगी कि वो क्या कहते हैं और क्या बात वो पीडीएम के सामने रखते हैं। एक दफ़ा पूरा उनका मौक़िफ़ उन्हीं की ज़ुबानी पीडीएम के इजलास में जब हमारे सामने आएगा और उस पर फिर मुशावरत होगी, जो सबका डिसीजन होगा। जब उन्होंने कह दिया कि जो पीडीएम का डिसीजन होगा वो हम सबका डिसीजन होगा, तो जाहिर है पीडीएम एक दूसरे की सुनेगी भी, बात को समझेगी भी, आगे लेकर चलेगी भी, और जो भी फैसला होगा वो बाहमी मुशावरत के साथ होगा। इस पे उस पे पहले से कोई कयास आराई करना जो है वो मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं है। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब की जो गिरफ्तारी है वो
اسی کا تسلسل ہے انتقامی سیاست کا، اور جس طرح ہماری موجودہ جعلی حکومت بطور ایک ہتھیار کے نیب کو استعمال کر رہی ہے، اور ماضی میں بھی اس نے اسی طرح کی گرفتاریاں کی ہیں، چھاپے مارے ہیں، سیاستدانوں کی توہین کی ہے، ان کی تذلیل کی ہے، اور پھر میڈیا کے ذریعے پہلے اس کا ٹرائل ہوتا ہے۔ جب تک سچ جھوٹ کا پتہ چلتا ہے تب تک اس بیچارے کی سیاسی کیریئر کو میڈیا کے ذریعے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اس روش کی ہم مذمت بھی کریں گے، اور اس پر ہم عملی طور پر رد عمل کے لیے بھی اس پر مشاورت کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آرام سے لوگوں کو پکڑتے چلے جائیں اور ہم خاموش رہیں گے۔ ہم اس پر باقاعدہ مظاہرے کرنے، احتجاج کرنے اور اس کو ایک عملی شکل دینے کے لیے تجاویز لے کے جائیں گے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں، اور اس پر انشاءاللہ حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ میڈم آپ نے دعویٰ کیا کہ جج ارشد ملک صاحب نے آپ کے گھر میں جا کر نواز شریف صاحب سے معافی مانگی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ اور آپ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو کیا آپ کو جو سزا ہوئی تھی ڈبل فلیٹس کیس میں وہ کیسا جج بشیر کے ساتھ، تو وہ ارشد ملک صاحب یہ بات کی؟ نہیں، ارشد ملک صاحب نے میاں صاحب کے بارے میں یہ بات کی تھی، میاں صاحب کے بارے میں۔ میڈم یہ بھی بتائیے گا کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کیا بتائیں؟ یہ کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں؟ وقت انشاءاللہ تعالیٰ ان کی رونت پہ خاک ڈالے گا، اور میاں صاحب کا پاسپورٹ منسوخ اگر ہوگا تو 22 کروڑ عوام کا جو سپورٹ ہے وہ ہے میاں صاحب کا پاسپورٹ۔ ساری دنیا دیکھے کہ ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ کس طرح کا سلوک کر رہی ہے۔ شیخ صاحب آج یہ بھی کہا کہ گرفتاری ہوئی ہے جو سی فوجا آصف کی ایک بڑی گرفتاری ہونے لگی ہے، جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں تو کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ میں نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا، میں کیسے پتا ہوتا ہے؟ یہ ان کو سب کو پتا ہوتا ہے، وہ سب اکٹھے ہی چلتے ہیں اسی کام میں۔ اچھا میڈم، آپ کے اپنی پارٹی کی رائے کیا ہے؟ ضمنی الیکشن میں جانا چاہیے، حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اعلان جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ ہماری ابھی کوئی حتمی رائے نہیں ہے، ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو سب کا ڈیسیجن ہوگا وہی ہمارا ڈیسیجن ہوگا، ٹھیک ہے؟ آج کس کس کو لائن پہ لیا تھا ویڈیو لنک پہ؟ صرف میاں صاحب تھے لائن پہ، کیونکہ مسلم لیگ نون ہی تھی یہاں پر، تو میاں صاحب تھے لائن پہ۔ پی ڈی ایم کا فیوچر جمہوریت ہے، ملک میں آئین کی بالادستی ہے، اور عوامی قوت کا ایک فتح ہے جو انشاءاللہ آئندہ آپ دیکھیں گے۔ ہم بڑے نظریاتی انداز کے ساتھ اس وقت مجتمع ہیں، اور اسی انداز کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ عوامی قوت جو ہے وہ ہمیشہ فتح حاصل کرتی ہے جمہوریت میں۔ سوال کا جواب دے دیں کہ جس طرح مریم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، مستقبل میں بلاول آپ کھڑے نظر آ رہے ہیں پی ڈی ایم میں، آپ کس حد تک پر امید ہے؟ آپ کتنے زمانے سے ہمیں اکٹھا دیکھ رہے ہیں، تو پھر جب ہم اتنا عرصہ اکٹھے رہے ہیں تو پھر آپ شکوک کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، گڑے خدا بخش کا جانا ہمارا کوئی پروگرام نہیں تھا، نہ مجھے دعوت تھی۔ 2 دن پہلے مجھے اطلاع ملی، میں نے کوشش کی کہ میں اپنی جو انگیجمنٹس ہیں اس پر رد و بدل کر سکوں، لیکن قادر نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جماعت نے شرکت کی ہے، غفور حیدری صاحب ان کے ساتھ ہائرنگ ایک بڑا وفد وہاں گیا ہے، اور پھر جب میں کارساز کا ان کا ایونٹ تھا اس میں شریک ہو سکتا ہوں، ملتان میں جب ان کا جلسہ ہے اور جب میں تاسیس میں شریک ہو سکتا ہوں، تو بی بی کے حوالے سے جلسے میں کیوں شریک نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا اس قسم کی چیزیں جو ہے یہ سیاست میں کسی جلسے میں گئے، اب آپ مجھے بتائیں مردان کے جلسے میں اگر بلاول صاحب نہیں آئے تو کسی نے محسوس کیا؟ تین چار جلسے میں اگر کوئی شریک ہو جاتا ہے، ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ کافی، تو اس طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ کس کی؟ دیکھیے یہ گرفتاری یہ ایک چھوٹی سی باتیں ہے، اب بڑے انقلاب کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، وہ ہزار کہیں احتساب احتساب احتساب، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا احتساب غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ اب وہ ہمارے احتساب کے شکنجے میں ہیں، اب وہ اپنے آنے والے مستقبل کی فکر کریں۔ اگلی گرفتاری آپ کی ہوگی تو پھر کیا بنے گا پی ڈی ایم کا؟ اگلی بڑی گرفتاری اگر مرزا فضل الرحمان کی ہوگی تو یہ اگر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نواز صاحبہ اور ان کی
पार्टी क़यादत इस्लामाबाद में है और मुस्लिम